ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ احمر۔ شہزادہ احمر ایک خوبصورت اور بہادر شہزادہ تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ شہزادہ احمر کی شادی جلد سے جلد ہو جائے، مگر شہزادہ احمر کو کوئی شہزادی پسند نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ اس بات سے بہت پریشان تھا۔ ایک دن شہزادے کا دوست عمر شہزادے کا پاس آیا اور شہزادے سے کہنے لگا کہ وہ تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جا رہا ہے۔ شہزادہ یہ سن کر اداس ہو گیا کہ کیونکہ وہ شہزادے کا سب سے گہرا دوست تھا۔ کچھ مہینوں بعد عمر شہزادے احمر سے ملنے دوبارہ آیا۔ اس نے کہا، شہزادے میں آپ کے لیے ایسا تحفہ لایا ہوں کہ آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ شہزادہ حیرت میں تھا کہ احمر اس کے لیے کیا لایا ہے۔ عمر نے شہزادے کو ایک خوبصورت سی چھوٹی سی صندوق دی۔ شہزادے نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس میں بہت ہی خوبصورت ڈبیا تھی۔ شہزادے کو عمر پر بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا یہ کیا تحفہ ہے۔ دوسرے دن عمر نے شہزادے سے پوچھا، تحفہ پسند آیا؟ شہزادے نے کہا کہ وہ کیا تحفہ ہے، ایسی چیزیں تو میرے پاس بہت ہیں۔ عمر نے کہا، کیا آپ نے وہ ڈبیا نہیں کھولی؟ تحفہ تو اس کے اندر تھا۔ شہزادے نے محل میں جا کر اس کو دوبارہ کھولا، مگر اس بار شہزادہ اس صندوق کو کھول کر حیرت زدہ تھا۔ اس میں ایک تصویر تھی۔ وہ تصویر ایک لڑکی کی تھی۔ شہزادے نے اتنی حسین لڑکی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ بے شک وہ لڑکی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ شہزادہ دوسرے دن عمر سے ملا اور کہنے لگا، میں اس لڑکی سے شادی کر۔ عمر نے کہا، شہزادے اس لڑکی سے شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ وہ ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور اس کا نام چاند شہزادی ہے۔ بادشاہ بہت سخت اور بے رحم ہے۔ وہ شہزادی کی شادی ملک کے رواج کے مطابق وزیر کے بیٹے سے کرے گا۔ شہزادی کی خوبصورتی کی وجہ سے شہزادی جب محل سے باہر نکلتی ہے تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ بازار اور گلیاں خالی ہو جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ آسمان کے چاند ستاروں نے بھی شہزادی کو نہیں دیکھا۔ شہزادی کو پانا ناممکن ہے۔ بہت سے شہزادوں کے رشتے شہزادی کے لیے آتے ہیں، مگر بادشاہ تیار نہیں۔ نون غنہ، یہ تصویر شہزادی کی بوڑھی نوکرانی نے بنائی ہے۔ شہزادہ یہ سن کر خاموش ہو گیا، مگر شہزادی کا خیال دل سے نہ نکال سکا۔ ایک دن شہزادے نے سوچا کہ وہ خود ملک شام جائے گا۔ اس نے عمر کو سب بتایا۔ عمر نے بھی شہزادے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس نے شہزادے کو بوڑھی عورت کے گھر پہنچایا۔ اس عورت کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ شہزادہ احمر اس بوڑھی عورت کے گھر اس کا بیٹا بن کر رہنے لگا۔ ایک دن شہزادہ احمر نے اس بوڑھی عورت سے چاند شہزادی سے ملنے کی خواہش کی، مگر اس نے منع کر دیا۔ اس نے شہزادے کو بہت سمجھایا کہ جو مرد شہزادی پر نگاہ بھی ڈالتا ہے بادشاہ اسے سخت سے سخت سزا دیتا ہے، مگر وہ شہزادہ احمر کی ضد کے آگے ہار مان گئی۔ اس نے کہا، میں تم چاند شہزادی سے ملواؤ گی۔ وہ عورت شہزادے کو لے کر ایک باغ میں پہنچی اور اسے ایک جگہ چھپا دیا۔ چاند شہزادی اس باغ کے سیر کے لیے آئی۔ بوڑھی عورت نے شہزادے کو تلقین کی تھی کہ وہ دور سے شہزادی کو دیکھے گا۔ جیسے ہی شہزادی باغ میں آئے، شہزادہ چاند شہزادی کی خوبصورتی سے اور بھی متاثر ہو گیا۔ شہزادی کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور بال گھنے کالے اور لمبے تھے۔ شہزادی کی خوبصورتی کے سامنے پھول بھی ماند پڑ گئے تھے۔ شہزادی باغ میں سیر کرتی رہی اور شہزادہ احمر وہیں سو گیا۔ جب شہزادی کا گزر وہاں سے ہوا تو وہ اتنے خوبصورت شہزادے کو دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے اپنی ایک انگوٹھی اتار کر شہزادے کے پاس رکھ دی۔ چاند شہزادی شہزادہ احمر کو دیکھ کر بس اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے بوڑھی عورت سے بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک مسافر ہے اور اس کے گھر اس کا بیٹا بن کر رہ رہا۔ شہزادی نے اسے کہا کہ وہ اسے لے کر پھر باغ میں آئی۔ شہزادی پھر باغ میں سیر کرتی رہی اور جب شہزادے کے پاس آئی تو سو چکا تھا۔ اب شہزادی نے اپنا ایک رومال نکالا اور شہزادیے کے پاس رکھ دیا۔ جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو شہزادی جا چکی تھی۔ اب تو شہزادہ اور بھی افسردہ ہو گیا۔ اس نے نوحی عورت کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ ایک شہزادہ ہے اور یہاں چاند شہزادی کے لیے آیا ہے۔ بوڑھی عورت نے اس کا یہ پیغام شہزادی تک پہنچا دیا۔ شہزادی نے بوڑھی عورت کو بتایا کہ آج بادشاہ اس کی شادی کا اعلان کر دے گا اور آج سے تیسرے دن اس کی شادی ہے۔ تم شہزادہ احمر سے کہو کہ وہ آج سے تیسرے دن وہ شہزادے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ شہزادہ احمر چاند شہزادی کو رات کے وقت محل سے نکال کر لے آیا۔ بوڑھی عورت نے ان دونوں کا نکاح اپنے گھر میں کروا دیا۔ جب بادشاہ کو شہزادی کے محل سے غائب ہونے کا پتہ چلا، اس نے اپنا لشکر شہزادی کی تلاش میں بھیج دیا۔
شہزادہ احمر اور چاند شہزادی ایک جنگل میں پہنچے۔ شہزادہ شہزادی کو لے کر اپنے ملک جا رہا تھا۔ شہزادہ احمر اور چاند شہزادی جنگل میں پہنچے، وہاں پر شہزادہ شہزادی کو چھوڑ کر کھانا لانے چلا گیا۔ شہزادے کے جانے کے بعد شہزادی نے شور سنا۔ شہزادی نے ڈاکوؤں کا ایک گروہ دیکھا، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب ان کی نظر چاند شہزادی پر پڑی تو وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوگی۔ وہ آپس میں لڑ پڑے کہ کون شہزادی سے شادی کرے گا۔ شہزادی ان کے پاس گئی اور تیر کمان لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر جنگل میں بہت دور جا کر گیا۔ شہزادی نے کہا، جو تیر لائے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ سب ڈاکو وہاں سے تیر لانے بھاگ گئے۔ شہزادی ان کا مال و دولت لے کر فرار ہو گئی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں شہزادے کو ڈھونڈتی رہی، مگر شہزادہ کہیں نہ ملا۔ چاند شہزادی راستے میں ایک کنویں سے پانی لینے کے لیے رکی۔ وہ کنواں ایک باغ میں تھا۔ اس باغ کا مالی باہر آیا۔ اس نے جب اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تو کہا، پہلے مجھ سے شادی کرو، میں پھر تم پانی دو گا۔ شہزادی نے اس سے کہا، پہلے تم اپنے مالک کی ساری دولت لا۔ مالی فوراً مان گیا۔ مالی جب واپس آیا تو شہزادی نے اس سے کہا کہ پہلے مجھے کنویں سے پانی پلا دو، پھر ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ جیسے ہی مالی شہزادی کو پانی پلانے لگا، شہزادے نے اسے دھکا دے دیا۔ مالی کنویں میں گر گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ شہزادی آرام کے لیے ایک سرائی میں رکی۔ سرائی کے مالک نے جب اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تو خنجر لے کر رات کو شہزادی کے کمرے میں آ گیا اور کہا، ہے تو تم مجھ سے شادی کرو، میں تم مار ڈالو گا۔ شہزادی نے کہا، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، مگر پہلے تم اپنی ساری دولت لاؤ۔ سرائی کا مالک مان گیا۔ شہزادی نے فوراً اپنی انگوٹھی سے بے ہوشی کا سفوف نکالا اور پانی کے گلاس میں ملا دیا۔ جب سرائی کا مالک آیا، شہزادی نے فوراً اسے وہ پانی پینے کو کہا اور پھر وہ وہیں بے ہوش ہو گیا اور شہزادی اس کا سارا مال و دولت لے کر چلی گئی۔ دوسری طرف جب شہزادہ کھانا لانے گیا تو شہزادے پر بادشاہ کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ شہزادہ اکیلا ان سے بہادری سے لڑتا رہا۔ شہزادے نے جب لشکر کو فتح دی تو شہزادی کے پاس آیا، مگر اسے شہزادی نہ ملی۔ اس نے شہزادی کو بہت تلاش کیا مگر شہزادی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ چلتے چلتے وہ ڈاکوؤں کے پاس آیا۔ ڈاکوؤں نے اسے ماجرہ سنایا، کیسے ایک لڑکی انہیں بے وقوف بنا کر گئی ہے۔ پھر شہزادہ مالی کے پاس آیا اور اسے کنویں سے باہر نکالا۔ اس کے بعد وہ سرائے کے پاس سے گزرا۔ اس سے اس کی کہانی سنی۔ شہزادہ پھر ایک شہر میں آیا، وہاں کوئی عورت تھی جو کہ مسافروں کی بہت مدد کرتی ہے۔ اس عورت نے پہلے ان ڈاکوؤں کو بلایا، ڈاکوؤں کو ان کا مال واپس کر دیا، پھر مالی کو بلایا، اس کو اس کی دولت دے دی، پھر سرائی کے مالک کو بلایا اور اس کو اس کی ساری دولت دے دی۔ پھر شہزادی نے شہزادہ احمر کو بلایا۔ وہ عورت سب سے پردے میں ملتی تھی، مگر شہزادہ احمر جب اس کے سامنے گیا تو اس نے کہا، کیا ہمیشہ سوتی رہو گے یا کبھی جاگو گے بھی؟ شہزادی نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ شہزادے کے آگے چاند شہزادی موجود تھی۔ شہزادہ چاند شہزادی کو لے کر اپنے محل آ گیا اور پھر وہ ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ چینل کی مزید دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔